subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کب کب پڑھنی چاہیے، اور ان کا پڑھنا واجب ہے، سنت ہے یا پھر مستحب ہے؟ بہت ہی اہم باتیں پوچھی گئی ہیں، امید ہے اسے جان کر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اعوذ باللہ نماز میں کب کب پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، جب بھی آپ نماز شروع کریں گے، چاہے وہ سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو یا پھر نفل نماز، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لی، اب اس کے علاوہ پوری نماز میں، چاہے وہ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت یا پھر 3 رکعت ادا کر رہے ہوں، جتنی بھی رکعتیں پڑھیں گے دوبارہ سے اعوذ باللہ کو نہیں دہرائیں گے۔ صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ کو نہیں دہرائیں گے اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ یہ تو تھا کہ اعوذ باللہ کب پڑھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی چاہیے، یہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، جب بھی سورۃ فاتحہ شروع کریں گے، جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت ہے۔ پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لی تھی، اب چاہے دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو یا پھر چوتھی رکعت ہو، جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ اب کیا سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد دوسری سورت جب ملائیں گے تو دوسری سورت ملانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کوئی سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، یعنی جس طرح کہ اکثر لوگ 30ویں پارہ کی مختصر صورتیں پڑھتے ہیں، مطلب جس طرح کہ قل هو اللہ احد ہو گئی، یا پھر قل اعوذ برب الفلق، یا پھر قل اعوذ برب الناس وغیرہ، تو ان صورتوں کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی صورت آپ پڑھ رہے ہیں جو مختصر ہے اور شروع سے ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ملانے سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا مستحب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی صورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، مثلا قل هو اللہ احد، اس صورت کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اس صورت سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب سنت اور مستحب کو ادا کریں گے تو آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، یعنی جب آپ سنت اور مستحب پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر ان کو پڑھنا بھول جائیں، یعنی سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو پھر اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت ہے، تو سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، یعنی اگر بھول کر کوئی واجب چھوڑ بیٹھے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ضرور ہوگا، لیکن اگر سنت بھول کر رہ جائے
تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد کسی بھی رکعت میں دوبارہ کہیں پر بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب رہا بسم اللہ کب پڑھیں، تو جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ اب رہا تیسرا مسئلہ کہ سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوگی یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی سورت آپ پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، مثلا قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق یا اسی طرح قل اعوذ برب الناس وغیرہ، تو پھر اس صورت میں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ یہ تو تھا کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اس کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا سیکھنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان ساری چیزوں کے سیکھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به عبدہ یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ نماز ہے۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، اس کے لیے عزت اور سرفرازی ہوگی، اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جس کی نمازیں اچھی نہیں ہوں گی، یعنی اس نے نمازیں پڑھی تو تھیں لیکن جس طرح سے نمازوں کے ادائیگی کا طریقہ کار تھا، جو نمازوں کے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات تھے، جس طریقے سے نمازیں پڑھنا تھیں اس طریقے سے اس نے نہیں پڑھا، اس نے ان نمازوں کو اسی طرح سے پڑھنا نہیں سیکھا جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا، تو وہ نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو اس وقت پھر اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اس وقت یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس زندگی میں ہم نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں اور ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پانے والی ہو جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ تو امید ہے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی الجھن باقی ہو تو مزید پوچھ سکتے ہیں۔ شرعی مسائل جاننے کے لیے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بلا جھجک اپنے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔